Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryama buhtan azima wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulallahi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a zanni wa ma qataluhu yaqina bal rafa'allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima sadaqallahu al-aliyyul azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minash shahidin wa shakirin walhamdulillahi rabbil alamin. आज हम सूरत النساء की आयत नंबर 156 से 158 तक समझने की कोशिश करेंगे। रब फरमाते हैं वबि कुफ्रिहिम, उनके कुफ्र की वजह से। ये जो बे है, ये बे वजह बताता है और ये ऑलरेडी फॉलो करता है। इससे पहले वाला सेंटेंस जो आया है, इसी पहले वाली आयत जो है वो स्टार्ट होती है फबिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम, उनके अहद तोड़ने की वजह से। इस आयत में भी जो है ये हरफ जर है, यही वजह के लिए आया है। और जो कुफ्रिहिम है ये फॉलो करता है अपने पिछले सेंटेंस में इसी बे का। व बि कुफ्रिहिम, उनके कुफ्र की वजह से। व कौलिहिम, यहाँ भी कौली आया है। कौली जो है ये भी वजह है, ये फॉलो करता है ज़ेर को इसी बी की वजह से। व कौलिहिम, और उनका कहना अला मरियम पर बुहतानन अज़ीमा, बहुत बड़ा बुहतान। एक तो इन यहूदियों ने अल्लाह के अहद को तोड़ डाला। फबि नक़ज़िहिम मीसाक़हुम, अल्लाह के अहद को तोड़ डाला, अल्लाह के आयात के साथ कुफ्र किया, अल्लाह के अंबिया को कत्ल किया और फिर भी कहते थे कि हमारे दिल महफूज हैं। इस आयत में रब फरमाते हैं उनके कुफ्र की वजह से और उनका हज़रत मरियम पर एक बहुत बड़ा बुहतान लगाने की वजह से। व कौलिहिम, और उनके कहने की वजह से कि इन्ना कतलनल मसीहा, कतलना जो है ये फ़ेल माजी है, ना इसका फ़ाइल है और अल मसीह मफ़ऊल है। ईसा इब्न मरियम बदल है और रसूल अल्लाह, रसूल सिफत है इस ईसा अलैहिस्सलाम का। इन्ना ताकीद के लिए आता है बेशक, और ये बड़ी जुर्रात के साथ कहते हैं कि श्योरली हमने ईसा अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह के रसूल हैं कत्ल किया। कत्लना, हमने कत्ल किया। अल मसीहा, मसीह अलैहिस्सलाम को। ईसा इब्न मरियम, जो ईसा अलैहिस्सलाम हैं, इब्न मरियम के बेटे हैं, रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं। हमने ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल जो हैं उनको कत्ल किया।
یہ یہود کا کہنا ہے، اور اس میں انہوں نے یہاں انا کا استعمال کیا ہے، بے شک، شورلی ہم نے مسیح علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم، رسول جو اللہ کے رسول ہیں، قتل کیا۔ رب فرماتے ہیں وما قتلوہ، قتلو جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے، ہو مفعول ہے۔ قتلو کا معنی ہے دے کلڈ، ہو مینز ہم، وصلبو وما صلبوہ، صلبہ پھانسی دینا، صلبو انہوں نے پھانسی دی، ہو اس کو، ما صلبوہ انہوں نے اس کو پھانسی نہیں دی، ما قتلوہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ وما صلبوہ اور اس کو پھانسی نہیں دی، ولیکن لیکن شبیہ شبیہ بنا دی گئی، شبیہ شبیہ بنا دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بنا دی گئی، لہم ان کے لیے، جس کو انہوں نے پھانسی دی ہے۔ جب یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تو وما قتلوہ رب فرماتے ہیں انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ اس کو پھانسی نہیں دی، ولیکن شبیہ لہم ان کے لیے شبیہ بنا دی گئی، کسی دوسرے شخص کی شبیہ عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنائی گئی، اسی کو انہوں نے سولی دی ہے۔ قرآن شریف میں یا احادیث میں کوئی تفصیل اس کی نہیں بتائی گئی ہے، البتہ ایک روایت ہے جو ابن کثیر اور ابن جریر نے بیان فرمائی ہے کہ جب یہود عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے گئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص اس بات پر راضی ہے کہ اسے میرا شبیہ بنا دیا جائے۔ ایک حواری اس پر راضی ہو گیا، چنانچہ مسیح علیہ السلام کو اللہ نے آسمان کی طرف اٹھایا اور اس نوجوان کو مسیح علیہ السلام کی شکل و صورت میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہودی آئے اور اسی نوجوان کو سولی دے دی۔ بہرحال رب فرماتے ہیں وما قتلوہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ اور اس کو پھانسی دی، ولیکن شبیہ لہم لیکن ان کے لیے اسی جیسی شبیہ بنا دی گئی۔ وَإِنَ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ وَإِنَ الَّذِينَ
इन बेशक अल्लज़ीना इख्तलफू फ़ीही, अल्लज़ीना जो लोग इख्तलफू फ़ीही इख्तिलाफ करते हैं, फ़ीही इसमें, लफ़ी शक्किन ला ज़रूर, फ़ी शक्किन वो शक में है, मिन हो उसकी तरफ से। ईसा अलैहिस्सलाम को के हम शक्ल को कत्ल करने के बाद वो लोग खुद तरद्दुद में पड़ गए कि आया जिसे हमने सोली दे दी है वो कौन है। बाज़ ने कहा कि मसीह ही कत्ल हुए, बाज़ ने कहा कि ये मसीह नहीं है, ये कोई और शख्स है। खुद उन्हें भी यकीन न हो सका कि वाकई उन्होंने मसीह अलैहिस्सलाम को कत्ल किया। मा लहुम बिही मिन इल्मिन, मा नहीं, लहुम उनको, बिही इस बारे में, मिन इल्मिन कोई इल्म नहीं है, उनको इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, इल्ला बगैर इत्तिबा ज़न्ने, वो गुमान की पैरवी करते थे। इन लोगों को गुमान हुआ है कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया। वमा कतलूहु यकीनन, वमा कतलूहु उन्होंने उसको कत्ल नहीं किया, यकीनन यकीन के साथ। यकीन के साथ वो ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया। अब रब फरमाते हैं बल, लेकिन, रफ़अहुल्लाहु इलैहि, रफ़ा फ़ील है, अल्लाहु इसका फ़ाइल है, हु मफ़ऊल है। रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने उसको उठाया, इलैहि अपनी तरफ। वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, ये इसम काना है और ये खबर काना है। वकान अल्लाह, और अल्लाह है, और अल्लाह जो है अजीज़ ज़बरदस्त है, हकीम है। अल्लाह ज़बरदस्त हकीम है। पिछले चंद आयत से यहूद का ये मज़मून चला आ रहा है। थोड़ा इसका ओवरव्यू देखेंगे। आयत नंबर 153 में रब अहली किताब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं कि हमें कोई किताब लेके आओ। रब फरमाते हैं
کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے کتاب مانگتے ہیں، اسے بڑھ کر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمیں اللہ دکھاؤ۔ تب ان پر موت طاری ہو گئی، ایک صاعقہ نے ان کو پکڑ لیا، بعد میں اللہ نے ان کو پھر زندہ کیا۔ اس کے بعد جب وہ دریا پار کر گئے، بچ گئے سمندر سے، فرعون کے عذاب سے، تو انہوں نے ایک قوم کو دیکھا جو بچھڑے کی عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں بھی ایک بچھڑا بنا کے دے دو، اور موسیٰ علیہ السلام پر کوئی طور پر جانے کے بعد انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی۔ اس پر پھر اللہ نے ان کو معافی دی۔ اس کے بعد کوئی طور پر ان کے 70 آدمی لے گئے موسیٰ علیہ السلام، وہاں انہوں نے پھر مطالبہ کیا، اللہ نے ان پر کوہ طور کو کھڑا کیا۔ بعد میں انہیں حکم دیا گیا کہ تم ایک بستی میں جھک کر داخل ہو جاؤ۔ اس حکم کو بھی انہوں نے نہیں مانا۔ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ سبت کے دن مچھلیاں مت پکڑ لو، یہ حکم بھی انہوں نے، اس میں بھی انہوں نے ہیلے نکالے۔ اب رب فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے عہد کے توڑنے کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کے آیات کا کفر کرنے کی وجہ سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور اللہ کے انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے انہیں رب نے پھٹکار دے دی ہے۔ اس آیت میں رب فرماتے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، انہوں نے انکار کیا اور مریم علیہ السلام پر عظیم بہتان باندھ دیا، اس وجہ سے بھی ان کو عذاب دیا گیا۔ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا یہ کہنا، إِنَّ قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ، کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جو اللہ کے رسول ہیں۔ رب فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ انہوں نے اس کو قتل کیا، نہ انہوں نے اس کو صلیب دے دی، بلکہ ان جیسا ایک شبیہ بنا دیا گیا جسے انہوں نے سولی دے دی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جو لوگ اختلاف کرتے ہیں اس معاملے میں، لفی شک منہ، انہیں ضرور شک ہوا ہے، وہ شک میں پڑ گئے ہیں۔ ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، الا اتباع ظن، گمان کی پیروی کے بغیر۔ وما قتلوہ یقینا، اور یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے یقین کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ بل رفع اللہ علیہ، اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھایا۔ وکان اللہ عزیزا حکیمہ، اللہ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ یہی عیسیٰ علیہ السلام بعد میں امام مہدی بن کر آنے والے ہیں، جس پر ہمارا یقین ہے۔ اللہ ہم سب کو ان آیات کا معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات میں یہود کے مختلف دوروں میں جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ غداری کی، ان واقعات کو رب نے یہاں بیان کیا ہے تاکہ ہم ان آیات سے یہ سبق سیکھیں اور ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات پر مین و امن عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیث ہے کہ میری قوم ایک وقت آئے گا، میری قوم وہی کرے گی جو بنی اسرائیل والوں نے کیا ہے،
بنی اسرائیل والوں کے واقعات ہمارے سامنے ہیں. ہمیں ان واقعات سے سبق لینا ہے اور ان کو یاد رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان واقعات کو دہرائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.